بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا مہینہ بابرکت مہینہ عطا کیا اور اس کی عبادات، اس کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے رمضان جو ہے ہمیں تحفے میں ملا، اور آیت مبارکہ جیسا کہ بار بار پڑھی جا رہی ہے، اس آیت کو بھی ہم کوشش کریں، یاد کریں، اس کی فضیلت کو ہم جان سکیں۔ جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تم پر روزے فرض کیے، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزے فرض کرنے کا مقصد، روزے سے حاصل ہونے والا فائدہ کیا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانا، تقوی کہتے ہیں پرہیزگار بن جانا، چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس کی مثال یوں دوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ واقعہ موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کانٹے دار راستے کو؟ اگر راستہ کانٹے دار ہو، کانٹے ہی کانٹے ہو راستے میں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس راستے سے بڑی احتیاط اور بڑے طریقے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے بندہ وہاں سے گزرتا ہے۔ جب ایک راستہ خاردار ہو، کانٹے دار ہو اور کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو پھر وہاں سے کیسے گزرا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، خود کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی بچاتے ہوئے انسان وہاں سے گزرتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقوی ہے، یعنی انسان دنیا کے اندر زندگی گزارے اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتے بچاتے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاتے بچاتے انسان گزر جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ تو جو انسان تقوی والا بن جاتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، اور جو تقوی والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر ہے اور بڑا مقام ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانا، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ جانا، آپ سریعام گناہوں سے بھی بچ جائیں اور تنہائی کے گناہوں سے بھی بچ جائیں، ہر گناہ سے انسان بچ جائے، اپنے آپ کو بچا لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے اصل میں؟ تقوی نام ہے ڈر کا، تقوی اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے سامنے ہے، کوئی موجود ہے نہیں ہے، تنہائی میں ہے، تو پھر انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے کہ میرا خدا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا کہ گناہوں سے باز آنا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا کہ اچھے کام کرنے، برے کام نہیں کرنے۔ تو پھر ایک ہی چیز کی ضرورت ہے، تقوی ہم پیدا کر لیں۔ روزے سے فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی پیدا ہونا چاہیے، انسان گناہوں سے بچنے لگ جائے، تقوی انسان کے دل میں آ جائے، تو پھر وہ انسان کامیاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں میرے نزدیک، میرے قریب قیامت والے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو تم میں زندگی گزارے تقوی اور طہارت پہ، جس کی زندگی تقوی اور طہارت پر ہوگی، قیامت والے دن وہ میرے سب سے قریب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تقوی والا انسان بہت پسند ہے، اللہ کو بھی تقوی والا انسان بہت پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے، اور بنو سالم کو جمعے کا خطبہ دیا، جب پہلے جمعے کا خطبہ دیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اپنے معاملے کو ٹھیک کر لو۔ بندہ جو ہے اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک کر لے، اللہ پاک بندے اور بندے کے معاملے کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے رابطے کو اللہ سے قائم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہتا ہے، اللہ پاک دنیاوی معاملات کو، دنیا کے جو معاملات ہیں بندوں کے ساتھ ان کو ٹھیک کر دیتے ہیں، اور وہ سب معاملات کو ٹھیک کرنے والا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ وہ پچھلے رمضان نہیں تھے، کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے رمضان تھے اب نہیں ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رمضان ہیں اگلے رمضان نہیں ہوں گے، کتنے ہی لوگ ہیں جو پچھلے رمضان تھے اب نہیں ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس رمضان ہیں اور اگلے رمضان نہیں ہوں گے، اور شاید ہم میں سے کوئی نہ ہو ایک۔ تو انسان جو ہے اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، انسان اپنے زندگی کو جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے موت نہیں آنی۔ تو انسان اس وقت کو غنیمت جانے اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آتا رہے اور اس کی قدر کی جائے۔ اور جیسا کہ معلوم ہے آج جو ہے پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے رحمت کا عشرہ وہ آج پورا ہو رہا ہے، اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ایسے ہی کچھ دنوں بعد رمضان بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کی قدر کر لیں۔ باقی جو رمضان ہے اس کو بھی ہم جو ہے عبادات میں گزاریں، اور جو ہو چکا وہ بھی ہم اللہ سے مانگیں۔ اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں سب مل کر، اللہ تعالی ہمارے اس 10 دنوں کو قبول کرے، اور اگلے جو دن ہے رمضان کے اس کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم سب مل کر 1-2 منٹ دعا مانگ لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین ولا